اب رسول اللہ کا ایک شاگرد صلی اللہ علیہ وسلم تربیت یافتہ اس شخص کو منع کر رہا ہے کہ یہ نماز نہ پڑھو، اس کو مان لینا چاہیے تھا. اس نے آگے سے حجت کیا پیش کی؟ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سامنے نماز پڑھنے پر مجھے عذاب نہیں دے گا. یہ اس کی منطق تھی. اور ہمارے زمانے میں ایسی منطق پیش کرے تو سارے اس کے حامی ہو جائیں گے سب. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے سن کر فرمایا فقال علی وانی اعلم ان اللہ تعالی لا یصیب علی فعل حتى یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یحث علیہ. تو وہ بات کہتا ہے اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کام پر اجر اور ثواب نہیں دیں گے جب تک وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے نہ دکھایا ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کی تعلیم نہ دی ہو. کیونکہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنے والا کام حضور نے نہیں کیا اور حضور نے تعلیم بھی نہیں دی. فتکون صلاتوں کا عبثا، تو تیری یہ نماز عبث ہو گئی، فالتو اور فضول ہو گئی. والعبث حرام، اور فضول کام کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے. یہ جتنے بھی آج کل یہ کھیل ہیں یہ سب عبث ہیں جس کے لیے پوری قوم کا جنون ہوتا ہے، بخار چڑھا ہوتا ہے. یہ ایسا لگتا ہے کہ ساری قوم پاگل ہو گئی. جنگ کے میدان کے اندر ہتھیار ڈال دیں، قیدی بن جائیں، ملک ٹوٹ جائے تو دشمن ملک کو آدھا کر دے. اس قوم کی غیرت نہیں جاگتی کہ پھر اس کے ساتھ جا کر کھیل کھیلتے ہیں. یاد رکھیے سوائے ان کھیلوں کے جس کی تائید شریعت سے ہے، مثلا گھوڑ سواری، یہ میدان جہاد میں کام آتی ہے. پہلوانی جہاد میں کام آتی ہے. تیراکی یہ جہاد کے میدان میں کام آتی ہے. اس زمانے میں جتنے بھی ننخے قسم کے زنانہ قسم کے کھیل ہیں یہ سب عبث ہیں، اور سب عبث کام حرام ہے. سارا دن کرکٹ کے میدان کے اندر ہوتے ہیں، نمازیں میں ضائع ہو رہے ہیں. پوری قوم پاگلوں کی طرح جو اس کی میت ہوتی ہے اور سارے کام کاج کاروبار چھوڑ کر چھٹیاں کر کے جو ہے ٹی وی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ایک مسلمہ اصول ہے شریعت کا کہ عبث حرام ہے. جس کام کی تائید سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نہ ہو، نہ اس میں دین ہو نہ دنیا ہو، وہ عبث ہے اور عبث حرام ہے. اس پر قیاس کر لیا ہر چیز کو. حضرت علی نے فرمایا کہ یہ کام حضور نے نہیں کیا، رسول اللہ نے کرنے کی تعلیم نہیں، ترتیب بھی نہیں دی، لہذا یہ کام عبث ہوا. اور عبث کیا ہے؟ حرام ہے. پھر آگے اپنی دلیل بڑی خوبصورت پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں فَلَعَلَّهُ تَعَالَى يُعَذِّبُكَ بِهِ، مجھے امید ہے اس بات پر، یقین ہے بلکہ، کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس نماز پڑھنے پر عذاب دیں گے. کیوں؟ لِمُخَالِفَتِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تو نے یہ نماز رسول اللہ کی مخالفت میں پڑھی ہے. نماز پڑھنے پر خدا عذاب دیں گے. نماز نبی کی سنت کے مطابق پڑھی جائے تو اللہ اس پر اجر دیتے ہیں، نبی کی سنت کی مخالفت میں پڑھی جائے گی تو خدا اس پر عذاب دیں گے. کسی آدمی کو یہ معلوم ہے کہ سورج اس وقت نکل رہا ہے، جب ڈوب رہا اس وقت نماز پڑھتا تو کھلا بغاوت کر رہا ہے شریعت کی، وہ نماز اس کے منہ پر ماری جائے گی اور جان بوجھ کر ایسا کرتا تو خدا کا عذاب اس پر نازل ہوگا. باوجود اس نے نماز پڑھی کیونکہ نبی نے منع فرما دیا. تو عید کی نماز سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نہیں پڑھے، پڑھنے کی امت کو ترغیب بھی نہیں دی. اب جو شخص پڑھتا ہے تو وہ نماز کیا ہے؟ عبث ہے.
بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے کہ حضور نے ایک کام نہیں کیا، اگر اس کام کی کوئی اہمیت ہوتی تو رسول اللہ ضرور کرتے، کرنے کے موقع پر جو کام نہیں کیا تو اس کا معنی ہے کہ اس کام کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ اصول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کو ترک کرنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب عید کی نماز سے پہلے نفل نہ پڑھنا سنت ہے۔ جو شخص پڑھتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کر رہا ہے، مخالفت کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے نماز پڑھنے پر بھی خدا عذاب دے گا۔ حضرت عباس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے چچا بھائی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں، ترجمان القرآن شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص قرآن کی تفسیر کا علم عطا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرمائیں، ان دعائیں کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو قرآن کا ایک خاص علم عطا ہوا۔ انہوں نے دیکھا ایک تابعی کو، تابعی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا، اس تابعی کا نام طاؤس تھا۔ حضرت طاؤس تابعی عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ رہے تھے، فنہا ہو تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو منع کیا، تو حضرت طاؤس تابعی نے کچھ اپنی تائید کے اندر کوئی دلیل پیش کی، تعویل پیش کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ادری ایعذب ام یجر، میں نہیں جانتا کہ اس نماز پڑھنے پر اس کو خدا عذاب دیں گے یا اجر دیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ منع فرمایا ہے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نفل پڑھنے سے، لہذا یہ تو امید نہ رکھے کہ اجر ملے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو اس پر کوئی امید نہ رکھے کہ اجر ملے گا، تو جب اجر نہیں ملے گا تو پھر دوسرا پہلے متعین ہو جاتا خود بخود کہ حضور کی مخالفت کے اندر کوئی نفل بھی پڑتا ہے تو اس پر خدا عذاب دے گا۔ اس واسطے دین وہی ہے جس پر مہر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کام زیادہ ہو یا کم ہو، مہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں تو وہ دین ہے۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص عصر کے بعد اکثر 2 رکعتیں پڑھا کرتا تھا۔ اس نے سعید بن مسیب سے پوچھا یا ابا محمد، ان کی کنیت تھی ابو محمد، اے ابو محمد ایعذبنی اللہ علیہ الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ اس کا خیال بھی یہ ہوتا ہے کہ مجھے کیوں منع کرتے ہو، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، اور نماز پڑھنے والے کو خدا نے اجر ہی دینا ہے، عذاب تو نہیں دینا۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا قال لا ولکن یعذبک بخلاف السنہ، نماز پر خدا عذاب نہیں دے گا، البتہ سنت کی مخالفت کرنے پر خدا تجھے ضرور عذاب دے گا۔ یہ حدیث کتاب سنن دارمی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ دیکھیے دنیا میں نقطہ نظر سے بھی آپ دیکھیں، ہر حکومت نے کچھ اصول وضع کیا ہوتے ہیں اور ان اصولوں کی وہ پاسداری کرتی ہے۔ مختلف ادارے مختلف محکموں کے لیے انہوں نے ایک خاص وردی مقرر کی ہوتی ہے، اور اس محکمے میں کام کرنے والوں وردی پہننا اس پر ضروری ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کے پاکستان کے اندر مختلف محکموں کی وردی ہے، فوج والوں کی ایک وردی ہے، اس کا خاص رنگ ہے، پولیس کی ایک وردی ہے، اس کا بھی ایک رنگ ہے،
ایئر لائن والوں کی ایک وردی ہے، اس کا خاص رنگ ہے، ایئر فورس والوں کی ایک وردی ہے، اس کا بھی ایک رنگ ہوتا ہے، بحریہ کی ایک وردی ہے، اس کا بھی ایک رنگ ہوتا ہے، محکمہ ڈاک میں کام کرنے والوں ان کی بھی ایک وردی ہوتی ہے، ریلوے والوں کی بھی ایک وردی ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت کا مختلف ادارے، اور یہ ساری وردیاں اور ان کے رنگ حکومت کا منظور شدہ ہے، لیکن جو جس محکمے کا ہے وہ وہی اسی محکمے کی وردی پہن سکتا ہے، دوسرے محکمے کی وردی پہن کر جائے گا تو وہ جرم ہوگا۔ اگر پولیس کا ایک عام سپاہی، فوج کا ایک عام سپاہی پولیس کے آئی جی کی وردی پہن کر اپنی ڈیوٹی پر جائے، جنہیں بڑے سب سے بڑے اونچے عہدے کے افسر کی وردی پہن کر اپنی ڈیوٹی پہ جائے گا تو اس کا کورٹ مارشل ہو جائے گا۔ حالانکہ انسانوں نے اپنی سہولت کی خاطر کچھ قوانین وضع کیے ہیں، لیکن ان کی اس قدر پاسداری اور اتنا اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ اس کا ارتکاب نہ کرنے والے کو سزا ملتی ہے۔ اور یہ بات ہر آدمی جانتا ہے کہ جس محکمے کے لیے جو وردی ہے اسی محکمے کا آدمی اس کو پہن سکتا ہے، دوسرے محکمے کو نہیں پہن سکتا، پہنے گا تو وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ اس طرح آپ دیکھیے محکمہ ڈاک کا ایک ٹکٹ ہے، ریلوے والوں کا بھی ایک ٹکٹ ہے، ایک آدمی 100 روپے کا ریلوے کا ٹکٹ لے کر خط کے ایک لفافے پر چسپاں کر دے تو وہ صحیح طریقے سے پہنچ جائے گا۔ اس نے تو حکومت پاکستان کو 100 روپے دیے ہیں، خط کے لفافے میں کتنا ٹکٹ لگتا ہے؟ 4 روپے کا کہ 8 روپے کا؟ 5 روپے کا؟ 8 روپے کا؟ مجھے تو کافی عرصہ خط لکھتے گزر چکے سو مجھے پورے معلوم نہیں۔ تو اگر 8 روپے کے ٹکٹ کی جگہ 100 روپے کا ریلوے کا ٹکٹ لے کے چسپاں کر کے اس کو پوسٹ کر دو تو کیا وہ خط بے رنگ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ صحیح طریقے سے پہنچ جائے گا یا یہ ہے کہ اس پر وہ قانون کے مطابق جو ہے جرمانہ عائد کریں گے؟ حالانکہ حکومت کے خزانے کے اندر 100 روپے جمع ہو گئے، لیکن حکومت نے ڈاک کے لفافے کے لیے ریلوے کا ٹکٹ مقرر نہیں کیا، اس پر بھی پاکستان لکھا ہے، اس پر بھی پاکستان لکھا ہے، وہ بھی حکومت کا منظور کردہ یہ حکومت، لیکن وہ صرف ریلوے کے ٹکٹ کے ٹرین کے اندر سفر کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ڈاک میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چند مثالیں میں حصی مثالیں آپ حضرات کے سامنے عقلی مثالیں دے رہا ہوں کہ جس طرح حکومتوں نے اداروں نے اپنے کچھ قوانین اور قاعدے وضع کیے ہوتے ہیں، ان قاعدوں کی پاسداری اور ان کی پابندی ان کے لیے ضروری ہوتی ہے، اس محکمے میں کام کرنے والے کے ضروری ہوتی ہے۔ اس طرح جو شریعت کے قوانین ہیں ان کی پاسداری بھی لازمی اور ضروری ہوتی ہے۔ شریعت کا ماننے والا جو ہے کیا کہلاتا ہے؟ کیا کہلاتا ہے؟ مسلمان۔ جو شریعت کا پاسدار ہے، ماننے والا مسلمان کہلاتا ہے۔ تو شریعت اس سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ تو اسلامی وضع قطع اختیار کر۔ جس طرح ہر ادارہ اپنے ادارے میں کام کرنے والوں کی ایک وضع قطع جو ہے، مثلا فوج والے ہیں وہ اپنے کسی سپاہی کو، یہ جو فلموں میں کام کرنے والے جو ہیرو کہلاتے ہیں، ہیرو، ان کی بڑی بڑے جو زلفیں ہیں اس طرح لمبی زلفیں رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر کوئی ایسا سپاہی کرے گا تو اس کو سزا ملے گی، جرمانہ دینا پڑے گا، ہو سکتا ہے برطرف کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے اس کی ایک خاص وجہ مقرر کی ہے اور اس وجہ پر وہ رہے تو تبھی وہ اس ادارے میں کام کر سکتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے بھی مسلمان کی ایک خاص وجہ مقرر کی ہے۔ اللہ اس کے رسول اسی کو پسند کرتے ہیں جو ان کی مقرر کردہ وضع پر مسلمان رہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے 2 سفیروں کو جب ملنے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملنے سے انکار کر دیا صرف اس لیے کہ ان کی داڑیاں موڑی ہوئی تھیں. پہلی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان پر پڑی تو سخت ناگواری کے اظہار کرتے ہوئے رسول اللہ نے فرمایا وَيْحَكُمْ من امرکما بہذا، تمہارا کھانا خراب ہو، یہ جو شکل تم نے بنا رکھی ہے یہ کس نے تمہیں ایسا کرنے کا کہا ہے؟ انہوں نے کہا امرنا ربنا، ہمارا آقا کسرا جو بادشاہ ہے اس نے ہمیں اس طرح کی شکل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا میرے آقا نے، میرے رب نے مجھے اس شکل اختیار کرنے سے منع فرمایا، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں داڑھی رکھوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات نہیں کی. حضور نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ، میں تم سے ملنا نہیں چاہتا. میرے دوست اور بزرگ کا میرا موضوع تو دوسرا تھا، لیکن ضمن یہ بات آ گئی ملتی جلتی کہ آج ہم اپنی نفسانی خواہشات کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خون کر دیتے ہیں. اچانک ہی ہماری موت واقع ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم سے یہ پوچھ لیا کہ دنیا میں جس کا طریقہ تمہیں پسند تھا اس سے جا کر سفارش ڈھونڈو، تمہیں میری شکل ہی نہیں پسند تھی، میری شکل تمہیں اختیار کرنا ناپسند تھی تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ پھر بتائیے ہمارا کون وکیل ہوگا، کس کے پاس جائیں گے؟ تو معاملہ دین کا ہو یا دنیا کا، اس کے لیے وضع کردہ جو اصول ہوتے ہیں دوستوں، ان اصولوں کی پاسداری اور ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے. جس طرح دین کے مقرر کردہ اصولوں کا لحاظ رکھا جائے تو وہ کام صحیح ہو، وہ کام دنیا کا جو اصول ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے تو وہ کام صحیح کہلاتا ہے، ورنہ خراب ہوتا ہے. اس طرح دین کے مقرر کردہ اصولوں کا لحاظ رکھا جائے تبھی دین ہوگا، ورنہ دین نہیں ہوگا. یہ جتنے آپ کے میلاد کے جلوس ہیں یہ صحابہ کرام نے نہیں نکالے. یہ صلاۃ و سلام کے جو لمبے چوڑے پروگرام ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نکالے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس درود پاک پڑھا جاتا تھا، تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر کرتے تھے. یہ محفل جما کر صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے تھے. آپ سن چکے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے محفل جمانے والوں کو مسجد سے نکال دیا تھا، حالانکہ وہ تو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ رہے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم انفرادی طور پر دی ہے اس کو انفرادی طور پر کرنا پڑے گا، اس کے لیے مجمع لگانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں جو کام مجمع لگانے کا ہے وہ رسول اللہ کی تعلیم سے ثابت، اس کا مجمع کے ساتھ کیا جائے گا. جو کام انفرادی عمل کا طریقے کا ہوگا اس کا انفرادی طریقے سے کیا جائے گا. اگر اس کے اندر کوئی رد و بدل کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں خرابی پیدا کر رہا ہے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ پاک مسلمانوں کو دین کا رمز شناس بنا دے، دین کی باریکیاں سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے. زوال کے وقت مسجد شہداء میں اکثر لوگ نوافل پڑھتے ہیں، منع کرنے کے باوجود باز نہیں آتے. مسئلہ بیان فرما دیں. بیان کر دیا میں نے ابھی کہ جب سورج نصف النہار پر ہو اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نہ نفل پڑھے جا سکتے ہیں، اس وقت قضا بھی نہیں لوٹا سکتے. موبائل کے ذریعے صبح کی اذان کے بعد نماز کے لیے مسجد میں بیٹھ کر دوسرے لوگوں کو بلانا اور کہنا کہ جماعت کا وقت ہو گیا ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک آدمی کی اگر عادت ایسی ہے کہ وہ سویا رہتا ہے، اس کو جگایا نہ جائے تو نہیں جاگتا. انفرادی طور پر ایسا کرنے میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو یہ کہ عام لوگوں کے لیے معمول بنا لیا جانا یہ تصویر ہوگی اور اس کو آپ سوچ رہے ہیں کہ سارا کام ایسا نہیں کرتے تو